یا اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں، یا اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں، یا اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں، بلکہ اس نے تو واسطہ وسیلہ بھی دیا۔ اللہ جس بنی اسرائیل کے اوپر تو نے رحم کیا، میں اس بنی اسرائیل کا وسیلہ دے کے تجھے کہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آن اب تو مسلمان ہوتا ہے، اب تو کلمہ پڑھتا ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ ہائے، یہی وجہ ہے میرے دوستو، یہ اعمال کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے۔ آج میں سن رہا تھا ایک بیان، آپ نے نام سنا ہوگا مکی صاحب کا، وہ مکہ میں درس دیتے ہیں، مسجد حرام کے اندر، وہ سرخ داڑھی والے بزرگ ہیں، بڑے پرانے عرصے سے درس دے رہے ہیں۔ میں ان کا آج صبح ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے کیا فرمایا بیان کے اندر، بھائی نمازیں کیوں عطا کی اللہ نے، روزے کیوں عطا کی اللہ نے، ذکر کیوں عطا کیا اللہ نے، قرآن کیوں عطا کیا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے بھائی، جنت میں چلے جائیں گے، اور کرنے کی کیا ضرورت ہے، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے دوستو حضرت فرما رہے تھے کہ نمازیں اس لیے عطا کی ہیں، روزے اس لیے عطا کی ہیں تاکہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اعمال صالحہ نہیں کرتا تو فرمایا کہ ڈر ہے 100% کہیں اس کا ایمان پر خاتمہ، ایمان کے علاوہ سوئے ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ روزے اور نماز اور زکاتیں ہیں، اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر گناہگار کی بھی سنتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ سنتے نہیں ہیں، اللہ ہر گناہگار کی بھی سنتے ہیں، لیکن جو اللہ کو منانے میں مزہ ہے، جو اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں مزہ ہے، جو اللہ کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مزہ ہے، جو اللہ کے سامنے رونے میں مزہ ہے، خدا کی قسم ماں باپ کے سامنے رونے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہو کے رونے میں مزہ ہے۔ یہ اعتکاف اس لیے ہے، اللہ کے پاس آئیں 10 دن کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ یا اللہ سنے میں ساری دنیا کو چھوڑ کر تیرے در پہ آ گیا۔ ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں سب سے پہلے، یا اللہ میں اپنی کوشش کر کے تیری جنت میں داخل ہو گیا، اب تو مجھے جنت سے نکالنا نہ۔ ایسے کرتے ہیں نا دعا کہ ریاض الجنہ مدینے میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ جو ریاض الجنہ ایک جگہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں، اللہ میں اپنی ہمت کر کے تیری جنت میں داخل ہو گیا، اب مجھے اس جنت سے نکالنا نہ۔ میرے دوستو اعتکاف میں آئیں گے، مسجد کے اندر آئیں گے، 10 دن اللہ کے پاس آئیں گے، ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے، اللہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے در پہ آ گیا، اب تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، یا تو کوئی در ایسا بتا دے جس در پہ جا کے میں رو لوں، جب وہ در ہے ہی نہیں ہے تو میں تیرے در پہ رونے کی لیے آئی ہوں، اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما۔ کیوں بھئی اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہ بات تو اللہ کو بھی پتہ ہے، یہ بات تو اللہ بھی جانتے ہیں کہ میرے در کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں، میرے در کے سوا کوئی اور در ہے ہی نہیں، تو یہ بندہ میرے در پہ جو رونے آ گیا۔ اور اگلی بات میں دوستو ذرا غور کیجئے گا، جب ہم اللہ کے در پہ آ کے روئیں گے، جب ہم اللہ کے در پہ آ کے روئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک حدیث پاک میں آتے ہیں، مشکات شریف میں روایت موجود ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے آ کر میرے در پہ میرے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، مجھے کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے کہ میرا بندہ روئے اور میں عطا نہ کروں، میرا بندہ مانگے اور میں دوں نہ۔ ہیں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ عطا نہ کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے عطا کرنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، وہ بھی مصلحت کی بنیاد پر، کہ کوئی مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ آج نہیں ملا کل کو مل جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ عطا نہ کرے۔ اللہ ہر وقت میں دوستو، جیسے وہ شاعر نے کہا تھا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ بندہ اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ کبھی بندے سے دور نہیں بھاگتے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرنے کے لیے کسی کمرے میں چلا جاتا ہے اور پردے گرا کر دروازہ بند کر کے اندھیرا کر کے اس اندھیرے کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے بندے کیا تیرے نظر میں میری قیمت عام انسانوں سے بھی کم تھی؟ اور کیجئے گا، کیا تیری نظر میں
میری قیمت عام انسان سے بھی کم تھی کہ تو نے دنیا سے پردہ کر لیا، میں رب سے پردہ نہ کیا، کہ تو نے دنیا سے پردہ کر لیا، میں رب سے پردہ نہ کیا، تو دنیا سے چھپ گیا، مجھ سے نہ چھپا۔ میرے دوستو اگلا بھی ذرا جملہ سن لیں، اسی گناہ کا رب کو پہلے پتہ لگتا ہے، بندوں کو بعد میں پتہ لگتا ہے۔ رب پھر بھی اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہے، بندے بندوں کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ جن بندوں سے چھپتا پھر رہا ہے وہ بندے چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ نہ بھی کیا ہو تو بھی بندے چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی بندے نے عمل نہ بھی کیا ہو تو بھی بندے چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن میرا رب کتنا رحمان اور رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مالک الملک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں جیسے گناہ لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں جھٹ سے پہلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ایک اور بات سن لیں میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں گناہوں کو معاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے تمہارے گناہوں کو، یہ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے جو گناہ ہیں نا پہاڑوں جیسے، معاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آج عشرہ مغفرت آخری میرے دوستو لمحات ہیں، اس آخری لمحے کے اندر ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ رمضان کے مہینے میں، اتنے بابرکت مہینے میں اور اتنے بابرکت دن میں اور اتنے بابرکت عشرے کے آخری دن میں اور اس حالت کے اندر ہم اپنے رب کو منائیں اور ہمیں رب معاف نہ کرے، ہو سکتا ہے؟ جس کا ایمان ہے کہ میرا رب معاف کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ ہاں میرا اللہ معاف کرتا ہے، میرا اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اور میرا اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ ہم اپنے رب سے جتنا مانگیں گے میرا رب اتنا عطا کرے گا، اور یہ کمال صرف واحد ذات رب کے اندر ہے کہ بندہ مانگتا جاتا ہے، مانگتا جاتا ہے، رب عطا کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔